अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। बात करेंगे जी कुमकुम की भाभी की माइयों पर। कुमकुम अकेली, कोई बंदा घर में से उसके साथ नहीं था, यानी कि उसके अपने ससुराल वालों में से। क्या पूरे ससुराल वाले के यहाँ ही डिलीवरी हुई है? पूरे ससुराल के ही बच्चे पैदा हो गए हैं? कि कोई भी बंदा उसके साथ नज़र ना आया? बहुत रूखी-रूखी सी थी वो, मतलब अपने आप को उसने बहुत सँभाला, बहुत कंट्रोल किया। लेकिन चेहरे के ऊपर से उदासी नुमायाँ थी। चेहरा साफ-साफ बता रहा था कि अंदर की फीलिंग्स कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि भई बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। जैसे कमेंट्स में लोग इसको शर्मिंदा कर रहे हैं कि भई तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ नहीं है, या तुम्हारे शौहर की पसंद की शादी नहीं है, वो तुम्हें पसंद नहीं करता, कहीं भी तुम्हारे साथ वो नज़र नहीं आता वगैरह-वगैरह। ये एक औरत के लिए बहुत ही दिल दुखाने वाली बात होती है। तो इस पे मैं बात करने वाली हूँ। उसके बाद बात करेंगे लड़की वालों ने जो अरेंजमेंट्स किए थे, जो एक माइयों का सेटअप लगाया था, उस पे भी बात करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि अगर हमारी औलाद हमारे कहने में नहीं ना होती, तो हम साफ-साफ अपने फैमिली में बता देते हैं सबको कि बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, या बहू आई है तो उसको पता होता है कि ये तो अपने माँ-बाप का कहना नहीं मानता, तो इसने मेरा क्या कहना मानना है। लेकिन यहाँ पे हमने हमेशा ही ये देखा है कि बवर्चन आंटी ने हमेशा हमेशा एक बात अपनी वीडियोज़ में बताई कि मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, मेरे बच्चे बड़े नेक हैं, बड़े माँ-बाप का अदब एहतराम करने वाले हैं। इनकी ज़रूरत नहीं होती कि बाप के सामने आँख उठा के देखें, इनकी हिम्मत नहीं होती कि मतलब बाप के फ़ैसले के आगे ये ज़ुबान चला सकें। जो हम कहते हैं वही हमारे बच्चे कहते हैं, हमारी खुशी में हमारे बच्चे खुश रहते हैं और हम अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। तो जिस औलाद के गीत ये चौबीसों घंटे गाती हैं, जिस औलाद के लिए ये दिन रात सोशल मीडिया पे काम करती हैं, और जिस औलाद के लिए इतने बुजुर्ग बाप साहब जो हैं वो भी अभी बिज़नेस कर रहे हैं, तो जिस औलाद के बारे में ये कहती हैं कि हमारे सामने उफ़ नहीं करते, हमारे सामने ज़रूरत नहीं है कि वो ऊँची ज़बान में बात भी कर जाएँ, तो इसका मतलब है कि इनकी औलाद फुल इनके कंट्रोल में है। तो अगर आपकी औलाद आपके कंट्रोल में है, तो आपकी जो एक अदद बहू है, अभी दूसरी तो आई नहीं है, वो तो आएगी तो फिर देखेंगे उसके साथ आप लोग क्या करते हो। जो आपकी एक अदद बहू है, वो अकेली क्यों गई है? वो उसको आपने क्यों, उसके हस्बैंड को आपने क्यों नहीं बोला कि चले, अगर वो बीवी के कहने पे नहीं आ रहा, बीवी की बात नहीं मान रहा कि उसकी भाभी की माइयों हैं, उन्होंने माइयों बिठाने जाना है, और एक अच्छा खासा बड़ा फंक्शन है, कोई छोटा नहीं था, सारी फैमिली आई हुई थी, सारा ख़ानदान इकट्ठा था, लड़की वालों का भी, लड़के वालों का भी। तो इधर से ये एक शादीशुदा औरत जो है वो जब अकेली जाती है तो उसको 100 लोगों की बातों का सामना करना पड़ता है। बेशक वो जितना भी कह ले कि मेरी नंद के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, तो हर कोई यही कहेगा ना कि भाई तुम्हारे शौहर का भी बच्चा पैदा हो गया, तुम्हारे ससुर का भी, तुम्हारी बाकी जो तुम्हारी नंद है उसका भी बच्चा पैदा हो गया है, चलो तुम्हारी सास तो बिज़ी है। तो ये मामलात हैं जी। और ये जो हुमायूं का फंक्शन था, इस दिन अंबर भी आ गई हुई थी हॉस्पिटल से, क्योंकि जिस दिन ढोलकी थी, शायद जिस दिन ये ढोलकी लेके गई है ना, उस दिन हॉस्पिटल से उसको छुट्टी हुई है मेरे ख्याल में। तो ये मामलात हैं। और अगर ठीक है, मान भी लिया कि अगर नहीं भी आई, मतलब इसकी नंद कुमकुम की अगर हॉस्पिटल में थी जिस दिन ये माइयों का फंक्शन था, तो भी मैं ये कहूँगी कि बड़ी नंद कहाँ थी? बड़ी नंद का तो काम था ना साथ आए। चले, बड़ी नंद भी नहीं आई, उसका बहाना कि मेरे बच्चों के पेपर हैं, तो शोहर कहाँ है? इनके ससुर कहाँ हैं, जिन्होंने बेटी बनाया इनको, जो ब्याह के लेके गए हैं, ठीक है, जिन्होंने जिम्मेदारी एक ली थी इनके माँ बाप को कि भाई हम आपकी बेटी को खुश रखेंगे, अपने हाथों से ब्याह के लेके गए, वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? तो ये मामलात हैं। वो चाहते तो थोड़ी देर के लिए, जैसे कि ये कह रही है मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब थी, तो उनका काम था कि अगर उनके अब्बू की तबीयत ख़राब है तो वो थोड़ी देर के लिए आ जाते, बड़े बन के कि भई उनके अब्बू की तबीयत ख़राब है तो उनकी जगह हम हैं ना, हमारी बेटी है, हमारे बच्चे हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं जैसे वो बच्चे हैं। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि ये बड़के और फड़के तो बड़ी मारते हैं रजब भट्ट की तरह, आके तो अपने बच्चों के गीत तो बड़े गाते हैं, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि इनका अपना बेटा इनके कंट्रोल में नहीं है। अगर ये जिस तरह बताती है बर्चन के, मेरा बेटा हमारे कंट्रोल में है, मेरा बच्चा जो है वो हमारी बात मानता है, बड़ा बाप से डरता है, बड़ा इनोसेंट है, बड़ा मतलब तमीज़ वाला है, जो कि हमें कहीं नज़र नहीं आता वैसे, तो हमने तो कभी भी नहीं देखा। और मुझे तो लगता है आप लोग उसको खर्चा पानी भी नहीं देते हो, तो अपनी बीवी के पैसों से शॉपिंग कर रहा था शादी वाले दिन। हालाँकि उसका काम था बीवी को शॉपिंग करवाता, लेकिन बीवी उसको शॉपिंग करवा रही थी। तो ये क्या मामलात हैं? मतलब क्या आप लोगों ने मसले मसाइल बनाए हुए हैं? कभी खुल के आप लोग नहीं बताते ना, क्योंकि आप लोगों ने भरम बनाए हुए हैं, झूठे भरम बनाए हुए हैं। तो झूठे भरम जो होते हैं ना, वो कभी न कभी किसी न किसी तरीके से सामने आ ही जाते हैं। तो जनाब अली यहाँ से ये मायूं लेके गई है, ठीक है, लेकिन उसने उसके अंदर की जो दिल की फीलिंग्स थी बहुत सैड थी, लेकिन वो चेहरे से बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको पता है कि मैंने गुज़ारा करना है। और उसकी माँ ने उसकी तरबियत ऐसी की है कि भई हर हालत में, हर हालात में, हर सिचुएशन को वो डील करना बड़े बेहतरीन अंदाज में उनको आता है, ठीक है। ये उनकी तरबियत में एक चीज़ शामिल है। वो वावेला मचाना, रोना धोना, शोर शराबा करना, ये बवर्चन की बेटियों का काम है। यहाँ पे बवर्चन की कोई बेटी होती तो देखते आप कितना वावेला मचा होता। वो तो एक सेकंड को बड़ी वाली अपने शोर को साइड पे नहीं करती, जहाँ जाना हो वो उसके साथ साथ होता है।
اور اس کا ڈرائیور بن کے، اس کا ملازم بن کے، اور دوسری جو ہے وہ بھی ظاہری بات ہے کہیں بھی اپنی اماں ابا کے ساتھ آؤٹنگ پہ جاتی ہے، آؤٹنگ میں جاتی ہے تو شوہر کو ساتھ لے کے جاتی ہے. حالانکہ ماں باپ کا کوئی فرض نہیں بنتا کہ بھئی بیٹی کے ساتھ اس کو بھی وہ مفت میں کھلائیں، لیکن وہ لے کے جاتی ہے اپنے نمبر بنانے کے لیے. لیکن ہم نے یہاں پہ ہمیشہ دیکھا کہ ان کی بہو ہمیشہ ہی ہمیں اکیلی نظر آئی. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ اپنی وائف کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے ہوں. اس کے بھائی کی شادی ہے تو کہیں پر بھی اس کا کوئی پارٹیسپیشن نظر آیا ہو، 0/0. تو اب 2 بچوں کے ساتھ وہ بیچاری گئی ہے بھابھی کو مائیوں بٹھانے، باقی فیملی پوری کی پوری فیملی اپنے مطلب بچوں سمیت، سب کے شوہر ساتھ، سب کے بچے ساتھ، اور یہ وہاں پہ اکیلی. اور گھر کا داماد، بڑا داماد وہاں سے غائب ہے. اب داماد کا بھی بچہ ہوا ہے، وہ بھی چلے میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی چلہ کاٹ رہا ہے. اماں اس کے بھی چلے کی جو ہے نا وہ رکھوالی کر رہی ہے. تو یہ ہوتی ہیں جی جھوٹی باتیں جو کبھی نہ کبھی پول کھل جاتے ہیں. تو خیر وہ تو کم ہے، وہ تو شکوہ نہیں کرے گی، وہ تو اپنے سچویشن کو ہینڈل کرنا جانتی ہے. اب جی بات کر لیتے ہیں شہناز کی سمجھداری. شہناز کی سمجھداری آپ دیکھ لیں کہ ایک ایک چیز کو اس بندی نے کس طرح مینج کیا ہے. اتنی کوئی مجھے ان کی ویڈیوز میں مینجمنٹ نظر آئی ان کی چیزوں میں، کس طرح بری کو سجایا گیا، کس طرح بری کو لے کے گئی ہیں، پھر بری کو وہاں پر لگایا گیا، پھر دلہن کو جس طرح ویلکم کیا گیا، اور وہاں پہ جتنے مہمان تھے کتنے ڈیسنٹ سمجھدار سلجھے ہوئے لگ رہے تھے. اور سیٹ اپ جو لڑکی والوں کی طرف سے لگایا گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، جتنی تعریف کی جائے کم ہے. نیچے کومنٹس میں تعریف کی بھرمار لگ چکی ہے جی. اور لڑکی اتنی حسین ہے، میں کہتی ہوں کہ کم نے پھر اگین ایک غلطی کر دی ہے کہ ایڈیٹنگ میں دیکھیں مسٹیکس ہو جاتی ہیں. اب اتنا بڑا ایونٹ ہے، دکھانا بھی ہے، اس نے ویوز بھی لینے ہیں، اس نے کمانا بھی ہے، کیونکہ وہ کمائے گی نہیں تو نکمے شور کے ساتھ پھر وہ کیسے گزارا کرے گی. اب ساس سسر کے سامنے ہر بات پہ تو وہ ہاتھ پھیلا نہیں سکتی، تو اس کی مجبوری ہے. تو یہی ٹائم ہے کہ اس نے اپنے چینل پہ ویوز لانے ہیں، اپنے چینل پہ سبسکرائبرز لانے ہیں. تو اس چکر میں وہ ایڈیٹنگ اس سے صحیح نہیں ہو پا رہی. اب وہ کتنا فیس چھپائے پورے ایونٹ میں، تو پورا ایونٹ ہی بھابھی کا تھا، اس میں بہن بھی تھی، تو وہ کتنا فیس چھپائے. تو بہرحال جی بھابھی گھونگھٹ میں دکھائی تو دی ہیں، بھابھی بڑی صاف کلیئر دکھائی دی ہیں، بڑی حسین ہیں، خوبصورت ہیں، اسمارٹ ہیں، گوری چٹی ہیں، اور اس کے بھائی کے نصیب بڑے اچھے ہیں. یہ ہوتی ہیں نیتیں، نیتوں کا پھل ایسے بندے کو ملتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنے شریف اور سادہ لوگ ہیں، اور انہیں سامنے سے بھی ایسے ہی شریف اور سادہ مزاج لوگ ملے ہیں، کیونکہ دیکھ کے ان کو پتہ چل رہا تھا کہ وہ کتنے تمیز والے ہیں. جیسے انہوں نے لڑکے والوں کو ویلکم کیا، اور جس طرح سکائی کھانے کا انتظام تھا، اور مائیوں کا جو ایک سیٹ اپ تھا لاجواب تھا. مطلب آج کل کے دور میں مڈل کلاس فیملیز کے لیے اتنا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن انہوں نے بہت زیادہ میں کہتی ہوں کر دیا، بہت اچھا کیا. اور اللہ تعالیٰ اس جوڑی کو میں کہتی ہوں سلامت رکھے، کم کے بھائی کی اور جو ان کی بھونے والی بھابھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کپل ہے. اور یہ میں کہتی ہوں شہناز آنٹی جی کی جو محنت ہے نا وہ دکھائی دے رہی ہے. جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اسی طرح کی ان کو سامنے سے بہو بھی مل رہی ہیں. وہ بھی مجھے بالکل ایسی لگی ہیں جیسے ان کی اپنی خود کی بیٹیاں ہیں، کہ بھئی سلیقہ شعار اور صبر والی، کیونکہ دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے بچیوں کو کہ وہ کس ٹائپ کی ہیں. تو یہ معاملات ہیں، پر افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بھائی یہاں پہ تو صرف پڑکیں اور پھڑکیں. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ مکمل طور پر دمادوں کو بھی کنٹرول میں کیا ہوا ہے، مکمل طور پر ہسبینڈ کو بھی کنٹرول میں کیا ہوا ہے، مکمل طور پہ بیٹوں کو بھی کنٹرول میں کیا ہوا ہے. مجال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی باورچن کی اجازت کے بغیر مطلب کہ کوئی کام کر کے تو دکھائے. اب نواسا ہوا ہے، فل کنٹرول ہے اس کی. کیا کہتے ہیں کہ وہ دادی کو کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ منظر عام پہ آنے نہیں دیا جا رہا. سارے کا سارا پروٹوکول وہ خود لے رہی ہے کہ میں بیٹی لوگوں کو دکھا رہی ہے کہ میں بڑی اچھی ماں ہوں. دیکھیں مائیں ساری اچھی ہوتی ہیں، مائیں کوئی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ اچھی نہ ہو، لیکن اس کی ساس بھی اتنی بری نہیں ہے جتنی ہمیں وہ کبھی کبھی لگتی ہے، جتنی ہمارے سامنے یہ اس کو برا بنا کے پیش کرتے ہیں نا. تو اب مجھے کچھ جو ہے نا اندازہ ہونے لگا ہے کہ یہ منافقت سے کام لیتی ہیں، وہ اتنی بری نہیں ہے، یہ خود تو اچھی دادی بھی بن جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا اگر بات کریں کہ یہ جو نانی بنی ہے تو اتنی اچھل رہی ہے، اتنے گفٹ دکھا رہی ہے، کون سا اس نے تیر مارا ہے؟ 2-4 چیزیں ابراہیم کے لیے لے کے تو پورا اس نے وہ 17 منٹ کی ویڈیو بنا لی. اس کو وہ دن بھول گیا ہے جب یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تو اپنے پوتے کی برتھ ڈے ہی بھول گئی ہے. خود یہ اس طرح کی دادی کے روپ میں یہ اس طرح کی ہے، لیکن بیٹیوں کے لیے یہ پرفیکٹ ہے. جب پوتے کی برتھ ڈے تھی تو یہ محترمہ بھول گئی تھی، اور بعد میں انہوں نے وہ ایک چھوٹا سا کیک کاٹ کے اس کے اوپر احسان چڑھا دیا، اور مفت میں ملے ہوئے کپڑے جو ہیں وہ اس کو گفٹ کر دی، اور بولا کہ بھئی کپڑوں کی گفٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم لوگ بھی رہنے دو. ان کو پھپھیوں کو بھی بول دیا رہنے دو، بس آ جاؤ کیک کاٹ لو فٹافٹ سے. بھئی جو ہے وہ کم ناراض نہ ہو جائیں کہ بھئی میرے بیٹے کی جنہوں نے برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کی. تو بھئی
اپنی ناک کٹنے سے بچانے کے لیے وہ بریانی کا ایک دیچ کا پکا کے دمادوں کو کھلا کے اور اس کو ایک کیک کاٹ کے تو اس کے منہ پہ مار دیا ہے. تمہیں جب تمہارے پوتے کی برتھ ڈے ہوتی ہے جو تمہارا خون ہے تو تب تمہیں ہوش نہیں ہوتا, اور جس نواسے پہ تم اچھل رہی ہو نا وہ تمہارا نہیں ہے خون, وہ اگلوں کا ہے, ٹھیک ہے نا. تم جتنی مرضی اچھلتی رہو وہ بیٹا اگلوں کا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تم جتنے مرضی قبضے کر کے بیٹھی رہو, تم جتنے مرضی ان کو مفت کھلاتی رہو, جتنے مرضی ان کو گفٹ دیتی رہو, جتنی مرضی ان کی خدمتیں کرتی رہو, وہ بچے کس کے ہیں؟ وہ غوثیہ کے گھر کے بچہ ہے. وہ کس کا بچہ ہے؟ غوثیہ کے گھر کا. تمہارے اپنے پوتے ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بات ذہن میں رکھا کرو. محبت کے تقاضے یہ نہیں ہیں جو تم بتاتی ہو. محبت کے تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ بھئی بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر رکھا جائے, نواسوں اور پوتوں کو برابر رکھا جائے, جو ہمیں یہاں پہ کہیں پر نظر نہیں آتے, کہیں پر بھی نظر نہیں آتے. سمجھ آئی ہے؟ تو یہاں پہ دیکھو نا, ابھی اس کی چھوٹی بڑی بیٹی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس ٹائم بھی تو اس کی چھوٹی بیٹی چلے میں تھی نا, گھر ہی تھی نا. اس نے پھر بھی گئی ہے نا بھاگ کے پوچھنے, فٹافٹ سے بائک پہ بیٹھ کے, حالانکہ بائک سے وہ بچے گرے ہیں پھر بھی یہ بائک پہ بیٹھ کے گئی ہے چھوٹے بیٹے کے ساتھ, اور بائک پہ بیٹھ کے ویڈیو بھی بناتی گئی ہے, اور اس کو پوچھ کے آئی ہے اپنی بیٹی کے بیٹوں, اس کے بچے گرے ہیں تو یہ پوچھ کے آئی ہے بھائی میرے بچے میرے وہ نواسے ہیں نا, وہاں تو پھر جانا بنتا ہے نا. لیکن بہو اکیلی بیچاری بھائی کے فنکشن اٹینڈ کر رہی ہے, وہاں پہ بیٹے کو نصیحت نہیں کی کہ چلو ہم لوگ بزی ہیں تو تمہارا ساتھ ہونا ضروری ہے. نہ 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 نہ, یہ ہوتی ہے ان کی منافقت جو جس کے اوپر پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں ویڈیو بنانے پر. تو اب تو میں کہتی ہوں کہ صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ صرف اور صرف یہ 3 عورتیں جو ہیں نا, ان کا ہولڈ ہے, ان کا کنٹرول ہے. یہ جس کو چاہیں جس طرف مطلب ان کی مرضی چلتی ہے. دادی کی دل ہوگا تو دادی کو ہیروئن بنا کے پیش کر دیں گے, دل ہوگا تو زیرو بنا کے پیش کر دیں گے, دل ہوگا تو بہو کو جو ہے بڑا اسپیشل فیل کروا دیں گے, دل ہوگا تو بہو کو کہیں گے کہ بھائی ہاں اکیلی جا, جو مرضی کر, اکیلی شاپنگ کر, اکیلی سارا کچھ اکیلے کر. یہ ہیں ان کے طور طریقے. بہرحال جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.